نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، اتنا خوبصورت قصہ جس کے بارے میں صرف میں پہلے ایک ہی بات کہوں گی، دل میں ہو عشق محمد، زباں پہ ہو درود محمد، لب پہ ہو نعت محمد، قبر میں ہو دیدار محمد، محشر میں ہو شفاعت محمد، اور جنت میں ہو رقابت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں آپ پہ رحمت نازل ہوں، میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں ان کی ہی باتیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے اس کے بارے میں ضرور باتیں کروں، بلکہ کرتی ہی چلی جاؤں، باتیں ہی، ان کی باتیں ختم ہی نہ ہوں، ہمارے دل میں ان کا عشق اتنا ہو۔ عزیزان گرامی، میرے پہلا جو پارٹ تھا اس میں یہ تھا کہ حضرت عبداللہ، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی رقیہ بنت نوفل کے پاس سے ہو کر گھر آئے۔ آ کے آپ نے اپنے والد سے ساری بات کی۔ آپ کے والد آپ کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے اور یہ کہا کہ بیٹا ابھی مجھے کچھ سوچنے کا ٹائم دو۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلی جاؤں کہ حضرت عبداللہ کی وفات کا، حضرت عبداللہ کی پیدائش سے پہلے یہودیوں کے پاس یحییٰ بن زکریا کا ایک جبہ شریف تھا، سفید رنگ کا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جس دن اس جبے سے خون نکلے گا تو سمجھو کہ عبد المطلب کے گھر حضرت عبداللہ پیدا ہو جائیں گے، اور ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو کہ دین محمدی پہ ان کے پاس آئے گی اور ہماری شریعت کو منسوخ کر دیں گے۔ یہودیوں کے دل میں اس بات کی بہت جلن تھی۔ چنانچہ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ہم مل کر، تمام یہودیوں نے کوشش کی کہ ہم ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن تمام یہودی اکٹھے ہو کر ایک میدان کی طرف چل پڑے، جہاں پہ دیکھا حضرت عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں جا رہے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو اکیلا دیکھا تو تمام یہودی اکٹھے ہو کر تلواریں لے کر آپ کو مارنے کی نیت سے آ گئے۔ اتفاق ایسا کہ وہاں سے وہب بن عبد مناف، جو کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا حضور بھی تھے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ کو مارنے کے لیے بہت سارے یہودی اکٹھے ہو کر آ گئے اور وہ اب اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، آسمان کی طرف سے ایک فوج انسانی شکل میں زمین پر آئی اور ان کے ہاتھ میں بہت ساری تلواریں تھیں۔ انہوں نے تمام یہودیوں کو ختم کر دیا۔ وہب بن عبد مناف یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، بڑا حیران ہوئے، اور جو عبداللہ کی طرف ان کی نظر پڑی تو ان کے چہرے پہ، جو ان کی پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا تھا، اس کی شعاعیں تو آسمان تک جا رہی تھی۔ آپ نے یہ تمام ماجرا دیکھا تو گھر آئے۔ آ کے انہوں نے اپنی بیوی سے تمام ماجرا سنایا اور کہنے لگے کہ دیکھو وہ بہت لڑکا مجھے پسند ہے، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ۔ ایسا کرو، آپ جاؤ عبد المطلب سے اپنی بیٹی، مطلب حضرت بی بی فاطمہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں بات کرو۔ آپ عبد المطلب کے پاس جاؤ اور اپنی بیٹی کا رشتہ عبداللہ کے لیے پیش کرو۔ انہوں نے فوراً یہ بات سنی اور حضرت عبد المطلب کے پاس آمنہ کا رشتہ لے کر آ گئے۔ حضرت عبد المطلب ان کے گھرانے کو اچھی طرح جانتے تھے، بہت معزز گھرانہ تھا۔ آمنہ بنت وہب بہت مکہ کی ایک نیک، پارسہ، متقی، صالحہ عورت تھی۔ ہر کوئی ان کے بارے میں بڑی تعریف کرتا تھا۔ چنانچہ آپ نے ان کا رشتہ منظور کر لیا۔ عزیزان گرامی، مکے کی اور قریش اور ہاشمی قبیلے کی بہت ساری عورتیں عبداللہ سے شادی کی خواہش مند تھیں، اور جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے طے پا گیا، وہ بڑی بیمار ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت ساری عورتوں نے تو اس چیز کا اتنا صدمہ لیا کہ 40 عورتیں
تفاسیر میں نے پڑھا ہے کہ 40 عورتیں تو اس غم میں مر بھی گئیں، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی جوڑی تو حضرت آمنہ کے ساتھ ہی بنائی تھی، چنانچہ حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کر دی، بلکہ شادی کر دی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک رشتے کے بارے میں بتایا تھا بیٹا، میں نے تو اپنی مرضی سے تمہاری شادی آمنہ سے کر دی ہے، اور اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے یا تمہیں پسند ہے رقیہ بنت نوفل تو تم اس سے جا کے شادی کی بات کر سکتے ہو۔ چنانچہ جب آپ نے اپنے والد کا یہ عذر لیا، آپ نے ان کی رضامندی دیکھی، تو آپ دوبارہ اس کے پاس پہنچے، رقیہ بنت نوفل کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھ کر آیا ہوں، مجھے تمہارا رشتہ منظور ہے۔ رقیہ بنت نوفل بڑی عقل مند عورت تھی، توریت کی اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، اور اس نے آپ کے چہرے کو بغور دیکھا، اسے تو نور محمدی نظر ہی نہیں آیا، وہ تو منتقل ہو چکا تھا۔ جب اس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہنے لگی عبداللہ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ عبداللہ نے فرمایا بالکل میری شادی میرے والد نے کر دی، وہ شادی انہوں نے اپنی مرضی سے کر دی ہے، اب انہوں نے مجھے آپ کے لیے اذن دے دیا ہے۔ رقیہ نے کہا میں نے جس مقصد کے لیے آپ سے شادی کرنی تھی وہ مقصد تو ختم ہو چکا ہے، اب میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، آپ واپس گھر آ گئے۔ عزیزان گرامی، کچھ عرصے کے بعد ہی حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی اور حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ اسی دوران آپ کی پیدائش سے 1 ماہ 22 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہ اپنی بہت بڑی ہاتھیوں کی فوج لے کر آپ کے بیت المقدس کو بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے آئے۔ یمن کا ایک بادشاہ بہت بڑا تھا، ابرہ اس کا نام تھا، وہ دیکھا کرتا تھا کہ ہزاروں لوگ بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اس بات سے اس کو بڑی حسرت تھی، چنانچہ اس نے بیت اللہ کی طرح ایک اپنے ملک میں ہی ایک گھر تعمیر کرایا اسی کے نمونے کے طور پہ، اور تمام لوگوں کو اس کی زیارت کی دعوت دی اور اس کی طواف کرنے کی دعوت دی، مگر کوئی بھی اس کی اس زیارت کو نہ آیا۔ چنانچہ ابرہ نے سوچا کہ میں کسی نہ کسی طرح بیت اللہ کو معاذ اللہ مسمار کر دوں تو تمام لوگ پھر میرے ہی ملک میں آ کے اس کا طواف کیا کریں گے۔ اسی نیت سے وہ ہاتھیوں کے ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی لے کر مکہ معظمہ لے کر آئے۔ جب مکہ معظمہ میں جیسے داخل ہوا تو حضرت عبد المطلب، چونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہاتھیوں کی اتنی بڑی فوج، ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور وہ آ رہے ہیں، تو ہاشمی اور قریشی کے جو تمام سردار تھے وہ سارے اکٹھے ہو کر عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت آپ یہاں کے سردار ہیں، یہ دیکھو اتنی بڑی فوج آ گئی ہے اور ہمارے اللہ کا جو گھر ہے بیت اللہ اس کو گرانے کے لیے معاذ اللہ۔ حضرت عبد المطلب بڑے خاموش اور مطمئن انداز میں بیٹھے رہے، انہوں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا، چنانچہ میں بالکل پریشان نہیں، لیکن کیونکہ تمام لوگوں کے دل ایک جیسے نہیں ہوتے، قریشی اور ہاشمی کے تمام سردار گھبرا کے باہر آئے اور پہاڑوں پہ چڑھ کر دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، تمام قبیلوں کو چھوڑا اور سارے کے سارے پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ جو ہی ابراہیم اپنے تمام ہاتھیوں کی فوج لے کر، جو کہ آپ نے سورہ فیل میں پڑھا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، داخل ہوا، اللہ رب العزت کی طرف حکم سے ابابیل، ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے منہ میں مسور کی دال کے برابر ایک کنکر تھا، ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر تھے، ایک اس کے منہ میں 2 اس کے پنجوں میں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے ابابیل کو آسمان پہ چھوڑ دیا۔ ہر ابابیل نے ایک ایک کنکر جیسے ہی اس ہاتھی سوار کے سر میں لگتا تھا وہ گولی کی طرح لگتا تھا، اس سر پہ لگتا تھا اور نیچے کی طرف نکل جاتا تھا، اگر کسی کمر میں لگتا تھا تو پیٹ کی طرف سے نکل جاتا تھا اور سب کے سب تڑپ کے نیچے گر جاتے اور ختم ہو جاتے۔ ابرہ یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا، پل ہی پل میں تمام کے تمام ہاتھی جو اتنے بڑے لے کر آیا تھا، اتنی بڑی فوج لے کر آیا تھا، سب کا صفایا ہو گیا، تمام ہاتھی باز جو تمام سوار جو ہاتھیوں پہ بیٹھے تھے سب کے سب زمین پہ گرے اور ختم ہو گئے۔ عزیزان گرامی، مسور کی دال کے برابر کنکر اور 3 کنکر ہر ابابیل کے پاس تھے،
2 اس کے پنجوں میں تھے، 1 اس کے منہ میں تھا۔ کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر پتھر پہ جس پہ مارا جاتا تھا اس کا نام لکھا تھا۔ جب تمام کے تمام ہاتھیوں پہ سوار تمام کے تمام لوگ مر گئے تو ابراؤ گھبرا کے اپنے خیمے کی طرف لپکا اور اپنے خیمے میں جا کے اپنے گھر والوں کو تمام کا تمام قصہ بتانے لگا۔ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس کا تو تمام لشکر ختم ہو چکا تھا، مارنے والا تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا۔ ایک ابابیل اس کے خیمے میں گھس گیا اور جا کے اس نے ایک کنکر اس کے سر میں مارا۔ جو ہی اس کے کنکر سر میں لگا وہ وہیں ختم ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی۔ یہ واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1 ماہ 22 دن پہلے کا ہے۔ آپ نے یہ سارا کچھ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ یہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو کہ سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا۔ عزیزان گرامی، بہت ہی خوبصورت، آگے بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہیں، بہت دل چاہ رہا ہے آپ سے باتیں کروں، پھر وہی بات کہ لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو، بات نہیں کر سکتی، لمبی ویڈیو کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور شامل ہوں گی، ضرور حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور چلتے چلتے پھر وہی بات کہوں گی کہ میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی محبت کی، آپ کے تعاون کی، آپ کے کمنٹس کی بڑی ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔